اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان عزیز بھائی، دنیا میں جہاں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ایک پتا تک اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہل سکتا. دنیا میں آنے والی خیریں، دنیا میں پیش آنے والے شرور اور آفات سب اللہ کے حکم اور ارادے سے آتے ہیں. حالیہ دنوں میں آنے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے اضلاع میں قدرتی اور آسمانی آفات کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی اور ایک بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اہل ایمان کا یہ ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے کہ یہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. کہ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر دنیا میں کوئی چھوٹا عمل نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے بڑے آفات اور قبض ہونا، بادلوں پر مٹ جانا اور پوری کی پوری بستیوں کا فنا ہو جانا، یہ سب کا سب کس کے حکم اور ارادے سے ہے؟ اللہ کے حکم اور ارادے سے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اس میں ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ آفات کیوں آ رہا ہے؟ بندے کے ذہن میں ہے اور بظاہر کچھ بے دین یا وہ لوگ جو دین کو زیادہ متعد نہیں دیتے، ان کی نظر میں دین اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ کو بہترین بہت ساری وجوہات اور اسباب بیان کریں گے، فلاں جگہ یہ اسباب ہوئے، یہ وجہ ہوئی، اور کیا ہوا؟ یہ آفت آئی، یہ سیلاب آیا، اور فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں وجہ سے ہوا. ظاہری اسباب سے کوئی انکار نہیں، لیکن مومنانہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یا مومن دنیا میں ہونے والے کسی عمل کو کس نظر اور نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہماری گفتگو کا مقصود اصل عمل ہوتا ہے کہ مومن وہ کیا کر رہا ہے. ہو گیا تو ہونا تھا، آفت بھی آئی، سیلاب آئی، بہت سے گھر برباد ہوئے، ہمارے مسلمان بھائی آج کچھ بیمار ہیں، کچھ تکلیف میں ہیں، کچھ درد میں ہیں، کچھ زخمی ہیں. اس پہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نظریاتی طور پر اور عملی طور پر. یہ دو باتیں آج کی ہمارے اس مذاکرے کا حصہ ہے. کیا کہ ایک مومن تو نظریاتی طور پر مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں اس دنیا میں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا. یہ مومن کا نظریہ ہوتا ہے ہر حال میں، چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو. اگر اللہ نے خوشی دی ہے تو تب بھی وہ سب کچھ اس سے پہلے یہ دیکھتا ہے میں اللہ کا ہوں اور میں اللہ کے لیے اس دنیا میں موجود ہوں، اور مجھے واپس بھی اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا. اور جب مجھے اس کے سامنے جانا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے پوچھے گا تجھے میں نے کام کے سلسلے میں دنیا میں کچھ دنوں کے لیے بھیجا تھا، کیا کرنا ہے؟ تو اب آفات نظریاتی طور پر ایک مومن کی سوچ اور نظریہ یہ ہوتا ہے. ظاہری اسباب یقیناً اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ ہے اور ایک نظریہ قرآن اور حدیث نے موڑ دیا ہے کہ ایسی آفات اور مصیبتوں میں بلاؤ کے وقت میں ایک مومن کو قرآن کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن ان آفات کو، ان آسمانی بلاؤں کو بعض جگہ پر آزمائش کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ عذاب کی شکل میں ذکر کی جاتی ہے. تو ہی سنتے ہیں یا یہ عذاب ہے یا یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں چند آیات اتاری ہیں جو مصیبت میں ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں
جو عمل میں ہے ان کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا تکلیف میں ہے، کسی آفت میں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو اس کی ہے، اس کا ہمارے سے کوئی ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی جمعہ جب فلسطین کی بات ہوئی یا اور کوئی ایسے مواقع آئے تو ان سب پر آپ کو ایک سوچ اور نظریہ سکھایا تھا کہ اس کی اور میری والا کوئی سیب سب کی ہے۔ کس کی ہے؟ سب کی ہے۔ اگر تکلیف ہے تو سانجی ہے، خوشی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ سانجی ہے۔ اور سانجی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے۔ سانجے پن کا معیار کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں کی تکلیف بھی کیا ہے؟ سانجی ہے۔ وہاں کی خوشی بھی کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک وجہ ایمان ہے۔ جہاں کہیں ہو، چاہے وہ دنیا کے اس کونے میں ہو یا اس کونے میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، ان کے لیے ایک ہی سوچ ہے، ایمان ہے تو وہ ہمارے ہیں، ان کی تکلیف ہماری ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اور ہماری خوشی یہ ایک بنیادی قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ اسی آفات میں ایک نظریہ یہ دیتا ہے کہ یہ یاد رکھنا ساری دنیا کا خالق اور مختار قادر مطلق ایک اللہ کی ذات ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا۔ اسباب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ دنیا ہے، اس میں اسباب کا ہونا یقینی ہے، اسباب ہوں گے، لیکن مومنانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا اس کی نظر پہلی نظر اس بات پر جائے گی کہ یہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہے۔ دوسری جو نظر جائے گی وہ اس بات پر جائے گی کہ قرآن ہمیں ایسی آفات میں مصیبتوں میں کیا بتاتا ہے۔ کیا یہ آفت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اسباب مسلمانوں کے اپنے ہیں؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ دنیا کے لوگ ملحد بے دین، وہ کہتے ہیں بادل ہوئے، خدا جگہ یہ چیزیں مسائل ہوئے اور اس کی وجہ سے یہ آفت آئی، ظاہری اسباب پر بالکل یا پورے کے پورے 100% اعتبار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا سوچ اور نظریہ یہ نہیں ہوتا، وہ قرآن کی نظر سے اس آفت کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہ دو وجہوں سے آتی ہے، دو طریقوں سے یا دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ اسباب دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہے، یا وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قرب قیامت میں آنے والی آفات کا ذکر کیا ہے، اور وہ ساری کی ساری آفات پوری کی پوری ترتیب کے ساتھ جیسے حضور نے بیان کی تھی، جن اسباب کی تحت بیان کی تھی، وہ آج کے آج سب پائی جا رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تم میں سے ایک کے دلوں کو دوسروں کے دلوں پر مار دے گا، اچھوں کے دلوں کو بروں کے دلوں پر، بروں کے دلوں کو اچھے کے دلوں پر مار کے سب کو ایک سا کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پھر کیا ہوگا کہ سب پر بھی ایسے ہی لعنت ہوگی جیسی پچھلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ لعنت اللہ کی بڑھتا، اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کے اسباب ہیں۔ اب جب قوم پر کوئی آفت آتی ہے تو ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہو، عذاب کا آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار اشاریاں بیان کی ہیں، ہم ان سب کی طرف تو نہیں جا سکتے، لیکن ان میں من جملہ ایک مجمل طور پر ابتدائی طور پر چند چیزیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کا اپنا ایمان چھوڑ بیٹھنا، مسلمانوں کا ایمان والے اعمال سے دور ہو جانا، نیکی سے دور ہو جانا، برائی کے قریب ہو جانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہوگی اللہ کے عذاب کا۔ تم انتظار کرو، آندھیوں کا اور طوفانوں کا انتظار کرو، ہم انتظار نہیں، ہم تو اب کیا کر رہے ہیں؟ کس بات پر آئیں گے؟ تمہاری نافرمانیاں، نیکی سے دوری اور برائی سے قربت کی جائے۔
اور پہلی امتوں کو آپ پورا خوراک اٹھائیں گے، ہر جگہ آپ کو پچھلی امتوں کا قصہ اور کہانی نظر آئے گا۔ کیوں آئے گی؟ ان کے قصے کیوں بیان کیے گئے؟ اسی لیے کہ جن وجوہات کی بنا پر وہ برباد ہوئے، تو ان اسباب سے دور رہنا، اور وہ اسباب اللہ کی ناراضگی والے اسباب۔ دنیا کی دم دولت نہیں ہے، ان میں دنیا کی تعمیر اور ترقی کا اب یہ جو وقت ہے، ہر مسلمان اس بات کو کوئی انسان بھی کہہ دے کہ جتنی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ فیل ہو جاتی ہے اس کے آگے۔ جب قدرتی اور آسمانی کوئی چیز آفت آتی ہے، اس کے آگے ہمارے کوئی بھی احتیاط کے جتنے بھی پردے ہوں، جتنی بھی سائنسی ٹیکنالوجی ہوں، سب کی سب کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں کچھ اسباب دیے تھے، ہم ان اسباب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم انہیں اسباب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہے تو عزت ہے، لیکن اسلام آپ کو یہ سوچ نہیں دیتا۔ اسلام قطعاً یہ سوچ نہیں دیتا کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، ایسا نہیں۔ عزت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا دعوی بنا اللہ کی اطاعت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہے، وہ نہیں تو تمہارے پاس عزت کے اسباب محدود ہے، تمہیں عزت تک نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ذلت کے اسباب بھی ہے، لیکن وہ پیسوں کا ہونا نہیں ہے، وہ غربت کا نہ ہونا نہیں ہے، آپ کا کمزور ہونا نہیں، بلکہ آپ کا اللہ سے دور ہونا، نیکی سے دور ہونا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے قریب ہونا، یہ سبب ہے تمہاری ذلت کا، یہ تمہاری ذلت کا سبب ہے۔ ہم نے اسباب، یہ اسباب ہماری گنتیوں میں نہیں آتے۔ کس کی ڈائری میں ہے؟ ہم یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کس کی ڈائری میں یہ لکھے ہیں کہ فلاں فلاں اسباب پر اختیار کر کے اپنے آپ کو عزت کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے اور خود کو ذلت سے بچا کے رکھنا ہے؟ کسی کی ڈائری اگر ہے تو اس کے بعد روز نامچہ ہے، فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، اگر فلاں سے مجھے پیسے مل جائیں میرے کام لگ جائیں گے۔ یہ میں روز سنتا ہوں، آج ہی صحیح اپنے آپ سے، اپنے دل میں، اپنے آپ سے میرا کبھی واسطہ پڑتا ہے تو مجھے یہی آوازیں سنائی دیتی ہے، اگر مجھے وہاں سے پیسے مل جائیں میرے کام کیا ہو جائیں گے۔ یہ تو کسی زبان میں نہیں تھا، یہ تو ایک سوچ، وہ سوچ تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو نہیں جانتے تھے، یہ تو ان کے لیے تھا، یہ تو ان کے نظریات تھے۔ ہمارے یہ تھے ہم اگر اللہ سے دور ہوئے، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو ہم تکلیف میں، عذاب میں، اور ہم جو ہے نا وہ ذلت کے راستے میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ اسباب تھے، تو اپنے اسباب کا نظریہ تبدیل کریں۔ دوسری جو وجہ میں نے بیان کی، قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو، پیچھے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیات ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسا پتہ چلے؟ چلو کچھ لوگ پڑھے لکھے، قرآن جاننے والے، حدیث والے، انہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب، یہ کیسے پہچانے گا؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آزمائش، وہ جو تکلیف ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ جاؤ آزمائش ہے، اور اگر وہ اس کی بنا پر ہم اور اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا عذاب تھا، اور اس میں تو خوب ڈرا۔ آسان سا، اگر وہ آزمائش کوئی تکلیف آئی آپ دوڑے اللہ کی طرف، نماز کی طرف، صدقے کی طرف، خیرات کی طرف، آپ کا ذہن جس طرف جا رہے ہیں تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے اس میں سے آپ کو نکالا، اور نکالیں گے، ضرور نکالیں گے۔ ہر ایک بھی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سالوں سال کی تکلیفیں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف اور خطر سے۔ کبھی تمہیں دشمن کا خوف، تکلیف کا خوف، اپنی کمزوری کا خوف سے خوف ہے، یا مِنَ الْجُوعِ، کبھی تمہارے اوپر فاقے آئیں گے، تمہارے اوپر مالوں کی کمی ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جان اور مال کا نقصان ہوگا، مِنَ الثَّمَرَاتِ،
یہ لفظ ہمارے لیے بڑی معنی خیز تھا. کیا جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی تمہاری آمدنیوں کا گھٹ جانا، تمہارے نفع کا کم ہو جانا، یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش بن کر آ سکتی ہے. اللہ اس میں کیا کرے؟ جب یہ تکالیف آئے، یہ آزمائشیں آئے، تو تم اللہ کے ہاں کیا کرنا؟ صبر اختیار کرنا. وبشر الصابرین، خوشخبری ہوگی ان صبر کرنے والوں کے لیے جو اسے آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے. کیا ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ جو صابرین لوگ ہیں، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، وہ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو اللہ کے ہیں، میں کیا مسئلہ؟ اب تو اللہ کی ملتی ہے. تو اس روزہ زمان ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی جگہ بتا ہے، اس کا بعد ہے. اب تو اللہ کے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو یہ سامان خرید لیا، یہ جان ہماری خریدی ہوئی ہے، اس کی چیز ہے. انا للہ، اب تو اللہ کے ہیں. وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اسی اللہ کے پاس چلے جانا ہے. ہماری امانت اللہ تک پہنچ جائے گی. یہ یقین ہے. تو درمیان کی باتیں کوئی مانا جب یہ لوگ تکلیف اور آزمائش میں صبر کر لیں گے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوگی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایات ہوگی، انعامات ہوں گے، اور ایک خاص رحمت کی چادر ان کے اوپر ہوگی. عنایات الگ سے ہوگی، سلامات الگ سے ہوگی، وہ رحمت ہوگی، اور ان کے اوپر اللہ کی ایک رحمت کا کیا ہوگا؟ چادر ہوگی، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. اولئک هم المهتدون. اگر تم ہدایت یافتہ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دیکھ لو جنہوں نے آزمائش کو اللہ کی طرف سے سمجھا اور اللہ کے قرب حاصل کر لیا. اولئک هم المهتدون. یہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت یافتہ. آخر ایک حدیث ہے جو دوسرے سوال کی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نظریاتی طور پر میں نے دونوں چیزیں بتائی. عملی اقدام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مؤمن قربة من الدنیا، جس شخص نے کسی مسلمان سے ایک دنیا کی تکلیف کو دور کیا، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن کی تکلیفوں کو اس سے دور فرمائے. اور دوسرا حصہ ہے اب من یسر علی معسر، جس شخص نے کسی تندرست کو، کمزور کو مہلت دی، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائیں گے. ومن ستر مسلما، جس شخص نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ قیامت میں اور دنیا میں بھی اس کے عیوب کو، اس کے بیماریوں کو، اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ چھپا رکھے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی خدمت میں، اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا. تو حدیث کے ترجمے ہی سے مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی کا وہ سب کچھ بھی نظر آتا ہے کہ آج کے مومن کی ایمان والوں کی تکالیف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دور کرنے کی جتنی بھی کوشش ہو سکے اپنی استطاعت کے مقدر کوشش کرنی ہے. دوسرا کام ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے، اور ان کے کوئی عیب نظر آ جائے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ چھپا لینا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں لگے رہنا ہے جب تک کہ آپ ان میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہیں اس وقت تک. تو ہم یہ چیز آخری سانس تک چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگے رہیں. تو آپ بھی میں بھی مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مسائل جمیل و قبول و منظور فرمائے.